اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر میں صدر الافاضل بدر المماثل خلیفہ اعلی حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا مراد ہے اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کی طرف راستے میں تکبیریں کہنا مراد ہے اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ گویا فرماتے ہیں کہ ان دو آیات کے اندر 3 باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھا کہ 3 باتیں ان 2 آیتوں میں بیان ہوئی۔ تزکا، قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، جو پاکیزہ ہوا۔ مطلب کیا کہ اس نے صدقہ فطر ادا کیا۔ اس کا ایک مطلب فرمایا صدقہ فطر دینا ہے۔ دوسری بات، اور وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام اس نے ذکر کیا۔ فرمایا رب کا نام ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جو تکبیر بندہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیر پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، یہ مراد ہے۔ اور فرمایا فصلی، اور نماز پڑھی، تو نماز سے مراد ہے عید کی نماز۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صدقہ فطر دینے کا بیان ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتا ہے۔ تو صدقہ فطر یہ زکوٰۃ کی طرح واجب ہے۔ صدقہ فطر کے وجوب کا ذکر نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان میں موجود ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو حکم دیا کہ مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی صفائی ستھرائی اور طہارت ہو جائے، اور مسکینوں کی خوراک بھی ہو جائے۔ جو مسکین ہیں، یتیم ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو بھی کچھ مل جائے، ان کی بھی کچھ ہیلپ ہو جائے، وہ بھی عید اچھی طرح منا سکے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا، بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا، صدقہ فطر دینے میں دیر نہ کیجیے۔ اگرچہ عید تک اس کا وقت ہوتا ہے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دے دیا جائے۔ ابھی بھی دیا جا سکتا ہے، اور کوشش کی جائے کہ زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، تو جب وقت آ جائے اس سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ رمضان مبارک میں زیادہ ثواب ہے۔ زکوٰۃ کا تو چونکہ سال سے تعلق ہوتا ہے، اسلامی سال جب مکمل ہو جائے تو اس سے پہلے دینا ہوتی ہے زکوٰۃ، لیکن صدقہ فطر یہ رمضان میں عموماً دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، خاص طور پر صدقہ فطر اگر جمعہ کے دن آپ دیں تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ہوگا۔ صدقہ فطر کا معاملہ بھی زکوٰۃ ہی کی طرح ہوتا ہے، یہ بھی اسی کو دے سکتے ہیں کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟
इस बारे में सुने कि सदका फितर उन तमाम मुसलमान मर्दों औरत पर वाजिब है जो साहिब निसाब हों, मतलब 52.5 तोला चांदी या इसकी मालियत उनके पास हो, या 7.5 तोला सोना उनके पास है, या इतनी करेंसी 52.5 तोला चांदी की रकम तक जो करेंसी पहुंचे वो करेंसी उनके पास है, प्राइस बॉन्ड उनके पास है, या फिर माले तिजारत इतना उनके पास है, तो फिर उन पर सदका फितर वाजिब है। और ये जो निसाब है ये हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे रहने का मकान है, उसकी सवारी है, किताबें हैं पढ़ने के लिए, पेशे के औजार हैं, इनके अलावा उसका जो निसाब है वो उसका निसाब इन चीज़ों से फारिग अगर है तो फिर उस पर सदका फितर ये वाजिब है। अच्छा जी, सदका फितर वाजिब होने के लिए आकिल बालिग होना शर्त नहीं है, जिस तरह के नमाज ज़कात के लिए आकिल बालिग होना ये शर्त है, सदका फितर के लिए आकिल होना बालिग होना ये शर्त नहीं है, बल्कि बच्चा या पागल ये भी अगर साहिब निसाब हैं, मालिकी निसाब हैं, तो इनके माल से इनका जो सरपरस्त है, वली है, वो सदका फितर अदा करेगा। इसके अलावा भी सदका फितर के और बहुत सारे मसाइल हैं। सदका फितर के हवाले से एक ये है कि माँ अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदका फितर माँ के लिए अदा करना ये वाजिब नहीं है। बाप के लिए अपने जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी तरफ से सदका फितर अदा करना होता है। बाप पर अपनी बालिग औलाद का सदका फितर देना वाजिब नहीं होता। तो बहरहाल सदका फितर देना चाहिए, इससे रोज़ों की तहारत भी हो जाती है और इंसान की बहुत सारी मुश्किलात भी दूर हो जाती हैं। रब